السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو ایک ایسے سپاہی کے بارے میں ہے جنہوں نے شیطانی طاقت یعنی یہودیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی قیمت انہیں اپنی جان کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ آج میں بات کروں گی ایرانی فلم انڈسٹری کے عظیم ڈائریکٹر کی، جنہوں نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر 45 قسطوں پر مشتمل فلم سیریز بنائی، جو کہ قرآن پاک میں موجود حوالوں کے عین مطابق ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اصحاب کہف سیریز اور بہت سی اسلامک سیریز کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی تاریخ سمجھائی۔ اس بار وہ کچھ ایسا بنانے والے تھے جو ہالی ووڈ انڈسٹری کو کنٹرول کرنے والی شیطانی طاقتوں کو ایکسپوز کرنے والا تھا۔ اسی لیے فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں خفیہ طریقے سے کینسر انجیکٹ کر کے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ڈسکور ہڈن فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ فرجولہ سلحشور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک فلم سیریز بنا رہے تھے جو شوٹنگ کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس فلم میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ آج کے دور کے یہودی جو کہ خود کو بنی اسرائیل کی نسل سے کہتے ہیں، یہ دراصل یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، جن کے فتنے کا آغاز دنیا کے اندر ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل یہودی کہلاتی ہے۔ آج اسرائیل میں آباد یہودی اصل میں بنی اسرائیل یا یہودی نسل سے ہیں ہی نہیں۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 950 اور 960 سنہ عیسوی کے دوران آج کے دور کے ترکی کے بادشاہ کے وزیر حضدائی اور خضر قبیلے کے بادشاہ جوزف کے درمیان خط و کتابت ہوئی۔ حضدائی نے جوزف کو لکھا کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے ہے۔ جوزف نے جواب میں لکھا کہ کسی بھی قبیلے سے نہیں۔ جوزف کے مطابق ان کے آباء و اجداد کے اندر ایک بولان نامی بادشاہ تھا، جو کہ اپنی پوری قوم سمیت یہودی ہو گیا تھا، اور آج اسی خضر قبیلے کی نسل یعنی یاجوج ماجوج اسرائیل کے اندر آباد ہیں، جو کہ سفید پوش ہیں اور ترکوں کے زیادہ قریب ہیں، جبکہ اصل بنی اسرائیل یا یہودی سانولی رنگت رکھتے ہیں اور عرب نسل سے ہیں، اور موجودہ دور کے یوکرائن، رشیا، جرمنی، داغستان اور دربند کے علاقے میں، جہاں یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو بکلا کر دیوار بنا دی تھی، اسی خضر قوم کے یہودی آباد ہیں، جو کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بالکل نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک کی نسل سے ہیں، اسی لیے آج خود کو یہودی یا بنی اسرائیل کہنے والے ان کے پیروکار دراصل انبیاء کرام کی نسل سے ہیں ہی نہیں، بلکہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، جنہیں آج تک دنیا سے چھپایا گیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ فرجولہ انہیں فلما کر ان کی حقیقت کو سامنے لانے والے ہیں، تب فرجولہ کو کینسر انجیکٹ کر دیا گیا۔ فرجولہ نے بستر مرگ پر ہوتے ہوئے اپنے قریبی لوگوں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کینسر مجھے انجیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار جب میں ٹریول کر رہا تھا تو اچانک سے میرا بیگ غائب ہو گیا۔ کافی چھان بین کے بعد جب بیگ واپس ملا اور میں نے اس بیگ سے نکال کر اپنے کپڑے پہنے تو مجھے فوراً کھانسی شروع ہو گئی، جس کے کچھ ہی دنوں بعد میرا لنگ کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ صحت مند انسان تھے جسے دل کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ فرجولہ کی موت کے بعد یہ ذمہ داری 2018 میں جمال شورجی کو دی دے گی، لیکن حیران کن طور پر انہیں بھی کچھ عرصے بعد برین ٹیومر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری ابراہیم ہٹمکیا کو دے دی گئی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنائی گئی فلم کے اسکرپٹ کو اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ سے لکھ کر ڈائریکٹ کرے گا، یعنی اس کے اندر من گھڑت کہانیوں کو شامل کر کے اور حقیقت کو
چھپا کر اسرائیلی فنڈنگ کے ذریعے اسکرپٹ تیار کرے گا، جو یہ لوگ ہالی ووڈ انڈسٹری میں پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اسرائیل اس سے پہلے بھی کئی مسلم سائنٹسٹ کو جو کہ ان کے راستے کے اندر کسی طرح سے رکاوٹ تھے، اپنی خفیہ ایجنسی موساد کے ذریعے سے ہٹا چکا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس سب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک آسان سا اور سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک پر یقین رکھیے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فرینڈز، اگر آپ کو آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔